مدینے والے کا ہونا کمال ہے. کوئی مدینے میں ہے مدنی بن گیا لیکن کچھ نہیں، اور کوئی اگر مالیے میں بھی ہے لیکن اگر مدینے والے کا ہے تو شان والا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اولیاء کرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر آدمی کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی، میں ایک بات مثال عرض کر دوں. ارشاد. علماء موجود ہیں. دیکھو کوئی مدینے میں رہے تو وہ مدنی ہوا، کوئی شرف نہیں، کوئی بزرگی نہیں جب تک کہ مدینے والے کا نہ ہو جائے. مثال جو دے رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، مدینے شریف میں دو پہاڑ ہیں، ایک اتر میں ہے اور ایک دکن میں. اتر میں جو پہاڑ ہے اس کا نام احد ہے، اور دکن میں جو پہاڑ ہے اس کا نام عیر ہے. دونوں مدینے میں ہیں، احد بھی مدینے میں، عیر بھی مدینے میں. لیکن حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا احد یحبنا و یحبہ، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ آج جیسے ہے ایسے ہی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ نے اسی عیر کے بارے میں فرمایا جو خوش نصیب مدینہ شریف گئے ہیں نا، انہوں نے مدینے کی دکن میں پہاڑ دیکھا ہوگا جس کا رنگ کالا ہے، اور اس رنگ کو دیکھ کر کے دہشت ہوتی ہے. اسی پہاڑ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا عیر یہ ہم سے بغض رکھتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، اور بغض کی وجہ سے یہ دوزخ میں جائے گا. ہیں دونوں مدینے میں لیکن احد مدینے والے کا ہے اور عیر مدینے والے کا نہیں. جی واہ بے شک. اس لیے اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں، کامیاب وہی ہے جو مدینے والے کا ہے. بے شک. تو یہ اولیاء جتنے بھی ہیں یہ سب کس کے ہیں؟ مدینے والے کے. اور جب وہ مدینے والے کے ہیں تو ہم کس کے ہوئے؟ اولیاء اللہ کے. جی ہم نسبت والے کس کے ہیں؟ اگر نہ ہوں تو یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ نقش بندی ہے، جی یہ سہر وردی ہے، یہ سروری ہے، جی. یہ چشتی ہے، یہ کیا نسبتیں ہیں؟ بھئی ہم چاہے جیسے ہیں، لیکن اپنے سے اگر پیری مریدی کے حوالے سے کوئی پوچھے تو کوئی کہتا الحمدللہ قادری، پتا چلا قادری اسے نسبت رکھتا ہے. کسی سے ہم نے پوچھا بتا کون، اس نے کہا نقش بندی. نسبت والے کے سوا کسی کی ہمت نہیں جو یہ کہہ سکے، کیونکہ ان کو یہ دولت ملی ہی نہیں تو کیوں کہیں گے. جی جی. فقیر تھوڑے کہے گا میں لکھپتی ہوں، لکھپتی وہی کہے گا جس کے پاس لاکھ ہو، کروڑ پتی وہی جو جس کے پاس کروڑ پتی ہو. جن کے پاس نسبت نہیں وہ صرف یہی کہتے ہیں اہل سنہ اہل سنہ، سنت پہ چلنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے. ان کے پاس نسبت کی دولت ہے ہی نہیں تو کہیں گے کیسے نقش بندی ہیں، سہر وردی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سروری ہیں. یہ وہی کہے گا جس کو نسبت کی دولت ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. جس بزرگ سے ہوئی نسبت یہ اس کا بنا، بزرگ مصطفیٰ کا بنا. جی مصطفیٰ خدا کے بنے تو جب خدا کے بنے تو یہ بھی کسی کا بنا، خدا کا بنا، اور یہی جنت کا حقدار بنا. اس لیے بزرگوں نے فیصلہ فرمایا کہ آج کے پرفتن دور میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ واقعی اہل السنہ کون ہے تو اس کے لیے ترازو اور معیار یہ ہے کہ دیکھو سلسلے سے منسوب ہے یا نہیں. اگر نسبت ہے تو جنتی ہے ورنہ نہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ نعمت رب کے فضل سے ملتی ہے، یہ نعمت فضل سے ملتی ہے. اور جس کو ملی عمل کی توفیق اللہ دے لیکن ایمان ضائع نہیں ہوگا. میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں، جی جس کو نسبت کی دولت ملی عمل بھلے نہ ہو جیسے ہمارے پاس، جی وہ ایک الگ مضمون. اللہ سے دعا مانگے، بزرگوں کے در پہ جائیں تو یہی مانگے مولا عمل کی توفیق دے. لوگ مجھ پہ ہنس رہے ہیں، جی. مولا لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں. میں خطیبوں کے سامنے بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے ٹوکتے ہیں، میں بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو وہ مجھے ٹوکتے ہیں، میں اپنی مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو وہ مجھے ٹوکتے ہیں. مولا مجھے میری کمزوری پہ رحم فرما، مجھے سنت رکھنے کی طاقت دے دے تاکہ جب میں فلم میں بیٹھوں تو سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے بیٹھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سے مانگے. بے شک.
اور جب کوئی ایسی چیز مانگتا ہے تو اسی دم ولی دے دیتے ہیں. باقی چیز دے یا نہ دے ان کی مرضی, رب کی مرضی. لیکن اگر کوئی ولی سے جا کر کے دین مانگے, سنت مانگے, عمل مانگے تو قسم رب کی دیر نہیں لگتی. اگر رات کو مانگا ہے تو صبح سنت کا پابند اٹھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق. سمجھ میں نہ آئے تو سچائی سے مانگے, ایسے نہیں صرف ہونٹوں سے. ہونٹوں سے آج کل زیادہ تر ہونٹوں سے ہی مانگنا ہوتا ہے. جیسے وہ نابینا نہیں مانگ رہا تھا اجمیر میں, مانگ رہا تھا نا, اور اورنگزیب آیا تھا, اس نے کہا کہ کب سے کھڑا, کہا کئی مہینے ہو گئے, چاہیے, کہا نور چاہیے. اورنگزیب جیسا تہجد گزار ولی بادشاہ, اور آیا ہے خواجہ کے دربار میں. بادشاہوں کو کیا ضرورت, لیکن یہ بادشاہ بھی بتا رہے ہیں کہ بادشاہ ظاہر میں تو میں ہوں لیکن بادشاہ یہی. بے شک بے شک. ابھی شہزادے پڑھ رہے تھے نا, ابھی آپ سن رہے تھے, کرسی پہ چاہے جو بیٹھے بھلے بیٹھا رہے لیکن راج خواجہ کا ہے. بے شک. اور اگر خواجہ کو راضی کر لیں دین مانگ کر کے تو راجہ خواجہ اپنے اس کرامت سے راج کو بھی پلٹ دیں. جی سبحان اللہ. لیکن جانے والوں میں بھی تو کچھ جذبہ چاہیے نا. جی جی. ان کو پرواہ نہیں, انہوں دولت مانگنے جا رہے ہیں, بیٹے مانگنے جا رہے ہیں, بیٹیاں مانگنے جا رہے ہیں, کرسی مانگنے جا رہے ہیں, گاڑی مانگنے جا رہے ہیں. نادان کرسی گاڑی دھن دولت آج ہے کل نہیں, مانگ دین جو قبر میں بھی کام آئے حشر میں بھی کام آئے. مانگنا ہے تو محبت رسول مانگ. سبحان اللہ. آج بھی ہم مانگنے آئے, وہ دور دور سے لوگ آئے. دیکھو خلیفہ صاحب کہاں سے تشریف لائے, جی بڑی دور سے آئے. ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی دور سے آئے ہیں. آپ بھی کوئی قریب سے آیا کوئی دور سے, یہ تو نصیب کی بات ہے صاحب. قریب والے نہ آ سکے, دور والے آ گئے. جی. اس لیے تو بزرگ بھی کہتے ہیں نا, آتے وہی جنہیں بلاتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر دن میں ارادہ بھی ہوگا تو ابھی ٹھنڈی ہوا لگی سو گئے, وہ سمجھ گیا میں نہیں گیا, تو نہیں گیا, تیری مجال کیا ہے, تجھ سے بڑے بڑے آ جاتے ہیں. اورنگزیب آ جاتا ہے, تو ہے کیا. جی. بس یہ ہے کہ تو اب افسوس کر کے تجھے آنے نہیں دیا, تجھے بلایا نہیں, ورنہ جنہیں بلایا وہ دور سے آ گئے اور نہیں بلایا قریب سوئے. جی. سوئے رہے سبحان اللہ. سوئے رہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نسبت بہت بڑی چیز ہے. بے شک. اب دیکھو اس طرح بات بڑھے گی نا تو سمیٹنا مشکل ہوگا. میں نے ایک عنوان باندھا ہے آپ کی, یعنی یہ نسبت والوں کو دیکھ کر کے, اور میں بزرگوں کے وسیلے سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس نسبت کو سلامت رکھے. آمین. نہ اسے نظر بد لگے, نہ کسی دشمن کا اس پہ اور حملہ ہو, اور نہ کوئی ہم سے یہ دولت چھین لے. اللہ اس دولت کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ یہ دولت, اگر کوئی اور دولت نہیں ہے پھر بھی امید ہے. جی. امید ہے, بڑی زبردست ہے یہ نسبت. جہان ایک تو یہ جہان ہے, اس کے بعد عالم برزخ ہے, اس کے بعد عالم آخرت. آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ اس نسبت میں ایسی طاقت ہے کہ اسی ہر جہان میں کام آ رہی ہے. نسبت کام آ رہی ہے. کام کہاں آتی ہے, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. نسبت کہاں کام آتی ہے, چھوٹی موٹی بات میں نہیں بھائی, چھوٹی موٹی بات میں نسبت کی ضرورت ہی کیا ہے. وہاں اگر ہم نسبت کو وسیلہ بنائیں, ہماری کمزوری ہے. آدمی کو بخار آیا, اس نے ٹیبلٹ لے لی تو بخار تو ٹیبلٹ سے انجیکشن سے اتر گیا. اب اگر یہ ولی کے پاس جائے کہ دعا کریں بخار اتر جائے, کیا بخار کے لیے ولی کے پاس جانا چاہیے؟ لوگ ہیں کہ جا رہے ہیں. نہیں, یہ دربار رب نے بنائی اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنے بھی وسیلے سبب ہیں وہ سب جب ختم ہو جائے تو یہ در نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بنا ہی اس لیے ہے. علاج کے لیے امریکہ والوں نے کہا علاج نہیں ہے تو وہ اجمیر آیا. یہ اس لیے, یعنی جب سارے اسباب, سارے وسیلے, سارے ذرائع جواب دے گے کہ یہ چیز جو ہے نا اس کا دنیا والوں کے پاس کوئی حل نہیں, مشکل کا دنیا والوں کے پاس حل نہیں, اس بیماری کا دنیا والوں کے پاس علاج نہیں, اس ٹینشن اور فکر کا دنیا والوں کے پاس کوئی بھی چارہ کار نہیں. جہاں دنیا کے سارے در بند ہو جائیں وہاں رحمت نے جھوم کر کے کہا بندے دنیا نے چھوڑ دیا, میں نے نہیں چھوڑا, سب در بند ہیں, ولی کا در کھلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور لوگ بھی تبھی جاتے ہیں,
یعنی جب دیکھتے ہیں کہ اب دنیا میں تو کوئی کام آ نہیں سکتا، یا تو اللہ اللہ کا رسول یا ان کا جو وارث نائب ہے وہی کام آ سکتا ہے، ایسی جب پریشانی آتی ہے تو قسم رب کی نسبت کام آتی ہے، تب جا کر کے نسبت کام آتی ہے۔ میں بڑے اختصار سے ایک واقعہ عرض کرتا، میں نے یہ جو جملہ بولا نا، اس پر نسبت کام آتی ہے کہاں پہ؟ جہاں سب تھک جائیں وہاں پہ، جہاں دنیا کا کوئی بھی وسیلہ ذریعہ سبب کام نہ آئے وہاں پہ کام کون آتی ہے؟ نسبت۔ کس کی نسبت؟ ولی کی نسبت، اولیاء اللہ کی نسبت، رب کے محبوب بندوں کی نسبت، مصطفیٰ جان رحمت کے وارثوں کی نسبت، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں کی نسبت، شریعت مطہرہ کے متقی پابند جو ہیں ان کی نسبت وہاں کام آتی ہے۔ شاہ نقشبند، سبحان اللہ سبحان اللہ بہاء الدین، سبحان اللہ سبحان اللہ نقشبندی سلسلے میں جو فیض ہے نا، کرم ان کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ میری طرف دیکھیں، ادھر شہنشاہ نقشبند سبحان اللہ اپنے دور میں رہنے والے بخارا کے آئے تھے کابل میں، یہ کابل افغانستان میں دورے پہ نکلے تھے، اور اللہ کے ولیوں کا دورہ دین کے لیے۔ سبحان اللہ کس کے لیے؟ دین کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر دین کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ ولی بھی نہیں ہے، یہ بھی سن لیں۔ یہ اللہ والے جو آئے ہیں نا، وہ بھی دین کے لیے آئے۔ معین الدین کو مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا کس کے لیے؟ دین کے لیے دین کے لیے۔ محمود شاہ جیلانی پنجاب سے یہاں آئے کس کے سبحان لیے؟ اللہ دین کے لیے بے دین شک کے لیے۔ سبحان اللہ ابن شاہ دادا کہاں کے ہیں؟ سبحان اللہ اللہ شریف کیا وہاں انہیں رزق نہیں مل رہا تھا؟ واہ بھائی واہ ولی محتاج نہیں ہوتا، ولی کے لیے تو ٹھوکر مار دے تو زمین سونا بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو واقعی ولی ہیں، قسم رب کی ان کی تاریخ پڑھ لیں، انہوں نے اگر گھر چھوڑا دین کے لیے، اہل و عیال کو چھوڑا دین کے لیے، وطن کو چھوڑا دین کے لیے، اہل بیت پاک نے مدینہ چھوڑا دین کے لیے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور کی اولاد مدینے کے ہیں نا۔ بے شک جی حضرت فاطمہ کا گھر کہاں تھا؟ مدینہ شریف مدینے میں تھا۔ بے شک اچھا مدینے میں تھا تو یہ یہاں کیسے پہنچے؟ پوری دنیا کے مومن کی آرزو یہ ہے کہ رہوں بھی مدینے میں، مروں بھی مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ غلام کی آرزو یہ ہے کہ مدینے میں رہے، اور جو مدینے والے ہیں وہ بے شک جی ایک بہت ہی زبردست سوال ہے، صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اگر کوئی کم فہم، ناقص العقل، نہ سمجھ یہ سمجھے کہ ذرائع نہیں تھے اس لیے آئے، کتنی بےہودہ بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ عربوں کو دیکھو آج کس حال میں ہے کوئی کمی؟ صدقہ ان کا، اور کھا رہے ہیں وہ برکت میرے نبی کے قدموں کی، اور عیش کر رہے ہیں وہ۔ تو جب وہ عیش کر رہے ہیں دشمن ہو گئے تو اولاد کو وہاں کیا کمی تھی؟ جی نہیں، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ جہاں قرآن وہاں آل بیت۔ سبحان اللہ بے شک جیسے جیسے قرآن آگے بڑھتا گیا، سمجھانے کے لیے اہل بیت بھی پہنچتے گئے، سبحان اللہ اور اب بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو اہل بیت بھی کہیں گئے تو دین کے لیے، اور ولی بھی کہیں گئے تو دین کے لیے۔ اب یہ جہاں جہاں بھی گئے دولت کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ دین کے لیے بے شک سبحان اللہ دین سمجھانے کے لیے کہ دین یہ ہے، ویسے سمجھ میں نہیں آتا، بے شک سمجھانے کے لیے۔ تو یہ بزرگوں کے دورے تب بھی ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں۔ دین بے شک سبحان اللہ شاہ نقشبند کابل دور بڑا زبردست نورانی ایمان والا دور تھا۔ لوگوں نے جب سنا نا شاہ نقشبند آئے، اللہ اکبر، زیارت کے لیے شہر عمر پڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بھیڑ کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں، بازار بھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ چہرہ ایسا ہے کہ جو عقیدت سے دیکھے، یہودی بھی ہو تو کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ عیسائی بھی ہو تو چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تو ولایت کی شان ہے۔ بے شک
वली के पास विलायत है, विलायत नूरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब इन बेईमानों की नजर नूरे मुस्तफा पे पड़ती है तो समझते हैं कि जब औलाद और गुलाम के नूर का आलम ये है तो नबी के नूर का आलम क्या होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह देख के कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और मैं तो ज़मीन में ये बात अर्ज कर दूं कि मेरे आका ने जो नूर दिया था ना उसका असर सहाबा में ये था कि जो देखता कलमा पढ़ ले, बेशक, उनके किरदार को देख के कलमा। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आप आए बुखारा में, लोगों की जबरदस्त भीड़, शहर पूरा उमड़ आया जियारत के लिए। उस वक्त जो काबुल का बादशाह था ना, बादशाह हाकिम गवर्नर, उसकी कनीजें थी। कनीज माना खादमाएं, घर का काम कर काज करने वाली, जर खरीद कनीज औरतें, कनीजें रखते थे बादशाह, एक नहीं बल्कि बेशुमार। कनीज निकली थी सौदा खरीदने। काबुल के बाजार में जब पहुंची तो देखा दुकानें बंद हैं, भीड़ जमी है, कदम तिल धरने की जगह नहीं। उसने आगे बढ़ करके किसी ऐसे बुजुर्ग से पूछा कि आज ये भीड़ कैसे, ईद का दिन नहीं, किसी बड़े आदमी के लड़के की शादी भी नहीं, कोई मुसर्रत शादमानी का कोई ऐलान नहीं, अचानक ये भीड़ कैसे हुई। तो उसने कहा क्या तुझे खबर नहीं, शहंशाह नक्शबंद पधारे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये लोग उनकी जियारत के लिए आए हैं। उसने कहा वो हैं कौन, तो कहा अल्लाह के वली। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अब अल्लाह। इस औरत ने देखा कि एक आदमी आया है जिसे देखने के लिए पूरा शहर आ गया। ये हमारा हाकिम जो है ना, हाकिम वक्त, जिसकी मैं कनीज हूँ, लोग मुंह पे उसकी तारीफ करते हैं और जब निकल जाते हैं तो पीछे बुराई करते हैं। और ये एक आदमी आया और इतनी भीड़ जमी है, माजरा क्या है। तो उसने जरा और आगे बढ़ करके किसी दूसरे आदमी से सुना कि ये जो आए हैं ना, ये हैं कौन, का ये इनके मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। इसने पूछा ये जो आए हैं, तो कहा वो पीर, ये मुरीद। सुभान अल्लाह। तो अब ये क्या समझे मुरीद क्या, तो कहा मुरीद कौन होता है, कहा जो निस्बत कायम कर ले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुरीद वही होता है जो अकीदत सब रखते हैं। मुरीद वो जो अपना हाथ पीर के हाथ में दे दे, सुभान अल्लाह। या जो अपने आप को मुर्शिद के कदमों में डाल दे, और या जो पूरे का पूरा बिक जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा ना मुरीद, ये मुरीद हैं। तो उस औरत ने कहा क्या मैं भी मुरीद बन सकती हूँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस बुजुर्ग ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तू भी मुरीदा बन सकती है। सुभान अल्लाह। तो इसने कहा मुरीदा बन जाऊं तो होगा क्या। अब उसने देखो जवाब क्या दिया, कहा तब जब तू मुरीदा बन जाएगी तो तेरी निस्बत कायम होगी। सुभान अल्लाह। तेरी इससे क्या होगी, निस्बत कायम होगी। तो इस औरत ने कहा जब निस्बत कायम हो गई तो अब क्या होगा। तो उस दीवाने ने औरत को उसी के सवाल के मुताबिक जवाब दिया, कहा कि जब तेरी निस्बत कायम हो गई तो अब तू कहीं भी रहे मुर्शिद की नजर। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब निस्बत कायम हो जाए तो तुझ पे जब भी कोई मुश्किल से मुश्किल वक्त काम आए, याद कर लेना मुर्शिद काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। इसने वास्ते वसीले से बढ़ करके निस्बत कायम कर ली, बेशक, मुरीदा बन गई। बेशक, सुभान अब अल्लाह। देखिए वापस जब महल में पहुंची तो ये वैसे ही पहले से भी बड़ी होनहार थी। हाकिम वक्त की नजर में ये बिल्कुल एतमाद भरोसे वाली थी, और अब तो रंग चढ़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस पर जो रंग चढ़ा तो उस हाकिम की नजर में और एतमाद वाला बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसद का बुरा हो, आज भी हसद तबाहियां मचा रहा है। वो जो दूसरी उसकी कनीजें थी ना, खादिमाएं, औरतें, उन्होंने जब इसकी ये महबूबियत और शान देखी तो हसद हुआ। अब हसद हुआ तो क्या क्या कहा, किसी तरीके से इसको गिराओ। यानी अब गिराने के लिए उन्होंने तजवीज क्या सोची, मिल बैठ करके मंसूबा ये बनाया कि रानी का हार उठा के इसके बक्से में रख दें, और फिर जब रानी हार नहीं पाएगी तो बादशाह से कहेगी मेरा हार गुम हो गया, बाहर से तो कोई आया नहीं, जो अंदर है उन्होंने चुराया है। और फिर जब तफ्तीश होगी तो इसी के बक्से और इसी के संदूक से हार निकलेगा और ये चोर करार पाएगी, और फिर बादशाह नाराज होकर सजा देगा और हमारा मकसद हल हो जाए। जी वाह। आज भी ऐसे मंसूबे बन रहे हैं। मंसूबा बना लिया, हार भी चुरा लिया, इसके सामान में रख दिया, और रानियों ने जब शोर मचाया तो तफ्तीश हुई, हार निकला, इसके उस सामान से बादशाह का चेहरा लाल,
غصے کی وجہ سے کہنے لگا میں نے اس پہ اتنا اعتماد کیا اور اسی نے اسی برتن میں سوراخ کیا جس میں کھایا. اب جلال اتنا کہ اس نے بغیر کسی جج اور کسی قاضی کے فیصلے کے خود فیصلہ دے دیا. کہا اس کے ہاتھ پیر باندھو اور میرے محل کی منڈیر اور چھت پہ لے جا کر کے وہیں سے دھکا دے دو, یہ نیچے گرے اور یہ مر کر کے ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے. یہ میرے محل میں تو ٹھیک, میرے ملک میں بھی رہنے کے قابل نہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں یہ سچی تھی لیکن آ گئی ان حاسدہ عورتوں کی وجہ سے. اب جب اس کو لے گئے چھت پہ, جلاد جو تھا نا جلاد, اب یہ جب تک اتنی مصیبتیں آئی یہ صبر کرتی رہی, انتظار کرتی رہی کہ نہیں ابھی مصیبت کم ہے, ابھی کم ہے. لیکن جب چھت پہ کھڑے کر کے اور جب پیچھے سے دھکا دینے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھائے اور اس کی پیٹھ پہ جب ہاتھ آئے تو یاد آیا کہ مرشد وہ جو مصیبت میں کام آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جلاد نے دھکا دیا اور ادھر اس نے کہا شاہ نقش بند مدد کا وقت ہے, مدد کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اوپر سے نیچے آنے میں اگر ہلکی پھلکی چیز ہو تو دیر لگے گی, اور ایک آدمی کو گرایا جائے تو چھت سے نیچے آنے میں دیر کتنی, دیر نہیں لگے گی. ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ سیکنڈ یا منٹ نہیں, اس سے بھی بہت کم. آنکھ جھپکی اتنی دیر میں دھکا دے دیا. ادھر اس نے دھکا دیا اور ادھر اس نے پکارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی وہ زمین پر گری نہیں, اس سے پہلے دامن تھامے شاہ نقش بند کھڑے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اٹھا لیا اپنے ہاتھوں پہ. وہ تو کلمہ پڑھ کر کے جانے کی تیاری کر رہی تھی, سمجھ رہی تھی کہ جان گئی جائے کلمے کے ساتھ, لیکن زمین پہ نہیں گری, کسی کے دامن میں گری. آنکھ کھولی تو مرشد کے چہرے پہ نظر گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. مرشد آدھا بنسا, فیضان اکبری, فیضان محمودی. اس کی آنکھ کھلی نہیں, آنکھ کھلی تو نظر گئی مرشد کے چہرے پہ. پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ شاہ نقش بند آپ یہاں کب آئے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی آپ یہاں کب آئے. آپ نے جو جواب دیا ہے نا, جواب قسم رب کی ایمان والا جھوم اٹھے, سبحان اللہ, سبحان. نسبت والا جھوم اٹھے, اپنی نسبت پہ ناز کرے کہ میں بے یار مددگار نہیں ہوں, میری نسبت ہے بزرگوں سے. سبحان اللہ, سبحان. اس عورت نے کہا کہ آپ کب آئے, تو آپ نے جواب دیا کہ تو از چوبارہ آمدی من از بخارا آمدم. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں یہاں نہیں تھا, تو چوبارے سے نیچے گری, تو یہاں سے چلی, میں بخارا سے چلا, اور تو نیچے گری نہیں, اس سے پہلے آ گیا. سبحان اللہ, بے شک. ایک بات عرض کر دوں اگر اجازت ہو, ارشاد, ارشاد بتاؤ. جو بخارا میں بیٹھ کر کے اور کابل میں گرنے والی مریدہ کی مدد کر سکے, پیر وہی بننے کا حق رکھتا ہے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اگر کوئی پوچھے مرشد کس کو بنائیں, کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں, مرشد بناؤ اس کو کہ جو ہاتھ تھام لے, تو وہ اگر مشرق میں ہو تو مرید مغرب میں ہو, پھر بھی نظر میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان یہ تو اللہ. میرے غوث نے فرمایا تھا نا کہ میرا مرید مشرق میں ہو, میں مغرب میں ہوں, یہ مرشد ہے, سبحان اسی اللہ. کا نام مرشد ہے. حق, حق, سبحان. اور اگر اسی بات, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مرشد بننے کا حق کب رکھتا ہے, کہا ایک کاف سے دوسرے کاف تک سب نظر میں نہ آئے تب تک مرشد نہیں بن سکتا. دیکھیں یہ قابل یعنی تشریح چیز ہے, اسے میں ابھی نہیں چھیڑتا, آنے دیجیے. مریدہ چھت سے گری, زمین پر آئی نہیں, مرشد نے آ کر کے بچا لیا. کس نے بچایا؟ ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے نسبت. سبحان اللہ, بے شک. نسبت, بے شک. صرف یہیں پہ نہیں, اب میں صرف دو ایک مثالیں عرض کروں گا. یہ تو دنیا کا معاملہ تھا, بڑی مصیبت تھی, بڑی تکلیف تھی, جان جا رہی تھی, جان پیاری ہے. دنیا میں چاہے جتنی سخت اور بڑے سے بڑی مصیبتیں کیوں نہ آئیں, لیکن سکرات کے وقت شیطان کا آنا اور ایمان چھیننے کی کوشش کرنا, اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. بے شک, بے شک. سن لیجئے, سب سے بڑی مصیبت یہ ہے, کیونکہ اگر ایمان گیا
तो गया दोज़ख में, बेशक और कलमा पढ़ते गया तो बेनमाजी भी था फिर भी जन्नत में। सुभान अल्लाह सुभान बिल्कुल अल्लाह हक बात कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह एक भी नमाज नहीं पढ़ी लेकिन अगर जाते वक्त कलमा पढ़ के गया जन्नत में। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इसलिए शैतान उस वक्त आता है और ये कोशिश करता है कि ईमान छीन ले। और कई एक का छीन लेता है। प्यास इतनी लगती है कि मत पूछो, ठंडे मटके का पानी लेके आता है, का ये पिला पिला, तो कहता ईमान छोड़ दे तो पिला दूं। तो जिन्होंने पहले ही इस पे छोड़ दिया था उनको छोड़ने में क्या हर्ज है। पानी पी लेते हैं गए ईमान से, बड़ा मुश्किल वक्त है। लेकिन जो कामिल है ना, कामिल, लेकिन कामिल वही है जो निस्बत वाले। बेशक सुभान अल्लाह निस्बत वाले के पास जब आया ना, सुभान अल्लाह अगर चाहिए कमजोर है लेकिन जिससे निस्बत है ना उसकी नजर में है, सुभान अल्लाह हक है उसकी नजर में वो देखता है कि खुद बचे तो बेहतर है, वरना बचाने के लिए तो इसने हाथ दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो ये कहता है ये नजर में है, और वो ये कहता है कि ठीक है तू तेरे हरबे इस्तेमाल कर, हक है हक तू इससे ईमान छीन, मुझे उम्मीद है कि मेरी निस्बत वाला है, आसानी से नहीं देगा। अल्लाह सुभान लेकिन फिर भी अगर खतरा हुआ तो लईन मैं बचाने के लिए तो मुर्शिद बना हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इमाम फखरुद्दीन राजी, याद आई बात? सुभान अल्लाह इमाम फखरुद्दीन राजी अपने वक्त के ऐसे आलिम हैं कि पूरी दुनिया में एक थे, उनके जैसा कोई नहीं, बेशक सुभान अल्लाह एक उन जैसा कोई नहीं। और दलील बाजी में, विकालत में, दलीलों में कमाल ये था कि अगर उलमा को भी मनवाना चाहें कि ये लकड़ी है तो लोहे को लकड़ी साबित कर दें दलीलों से। सुभान अल्लाह उलमा देख रहे हैं कि लोहा है लेकिन दलीलें ऐसी कहते हैं हाँ साहब लकड़ी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दलीलें ऐसी, ऐसे आलिम फखरुद्दीन राजी, जबरदस्त, नाम भी इतना मशहूर है कि सबके जहन में होगा। आखिरी वक्त जब आया ना, अल्लाह अकबर, आलिम था, इतना जबरदस्त आलिम था, तो क्या उसके पास नेकियों की कमी होगी? कोई कमी नहीं थी। तहज्जुद गुजार, पाबंद शरीयत, कुरान तफसीर का जानने वाला, इल्म कलाम का माहिर, हुज्जतों का ताजदार, दलीलों का बादशाह। आखिरी वक्त जब आया तो शैतान आया, उसने कहा जा रहे हो? कहा? फरमाया खुदा एक मानते थे। कहा अभी भी मानता हूं। कहा एक तो माना था लेकिन कोई दलील है कि खुदा एक है? हक है शैतान ने कहा तूने माना कि खुदा एक, क्या इसके पर कोई दलील? तो हजरत फखरुद्दीन राजी के पास दलीलों की कमी नहीं थी। कहा लईन तू एक ही बात कर रहा है, मांग। अब आपने एक दलील दी और ये शैतान मोहल्ले में मलाइका का उस्ताद रह चुका था। नबी की तौहीन की वजह से रांदा बारगाह हुआ, नबी की ताजीम नहीं की इसलिए रब ने बारगाह से निकाल दिया। वरना इल्म की कमी नहीं, सजदों की कमी नहीं, सिर्फ नबी की ताजीम नहीं की, निकाल दिया गया। फखरुज मिना, आपने दलील दी, शैतान ने तोड़। अब भाई देखो, मैं भी ये समझ रहा हूं कि दलील क्या होती है, फिर तोड़ा कैसे जाता है। लेकिन ये जो कोर्ट में, कचहरी में वकील जो है ना, वकील अपनी बात को साबित करने के लिए क्या करते हैं? दलीलें देते हैं, फिर सामने वाला दलील, और फिर ये मुकदमा बरसों चलता। पेशियां पड़ी, फिर पेशी बरसों तक, और आज तो कोई उसका खुलासा आता ही नहीं। आखिर में थक हार करके और फिर कोई न कोई खुलासा बना लेते हैं। तो आपने एक दलील दी, शैतान ने तोड़ दिया। आपने कहा कोई हर्ज नहीं, मेरे पास दूसरी दलील है। आपने दूसरी दलील दी, शैतान ने उसे तोड़ दिया। आप दलीलें देते गए और शैतान दलीलों को तोड़ता गया। 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, फिर 320, 30, 360। कितनी दलीलें? अल्लाह के एक होने पर 360 दलीलें दी, और शैतान ने 360 दलीलें रद्द कर दी, सबको रद्द कर दिया। नहीं, खुदा एक नहीं है, खुदा 3 है, खुदा 4 है, खुदा 5 है, खुदा 2 है, नऊज बिल्लाह। वो इसी तरह साबित करता रहा, दलीलों को तोड़ता। आपके पास 360 थी, और जब 360 दलीलें दे दी तो अब दलील तो थी नहीं, और जहां देखा दलील नहीं है तो मुर्शिद याद आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जब तक आपके पास 360 दलीलें थी,
دلیل دیتے رہے، اور جب کوئی دلیل نہ رہی تو وہ دلیل یاد آئی جو مصطفیٰ نے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ مرشد کا نام تھا نجم الدین کبریٰ، سبحان اللہ شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہزاروں میل کی دوری پہ آپ اپنی مستی، اپنی ولایت کی شان سے وضو کر رہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ بندہ جب وضو کرتا ہے نا تو پھر وضو کی دعائیں، اور اسی وقت بھی رب کی یاد میں مگن، کیونکہ وضو سے گناہ جھڑتے، وہاں گناہ کا تو سوال نہیں، درجے بلند ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے وضو میں مشغول ہیں، اور ادھر جب مرید کا یہ حال ہوا تو مرید کے پاس جب دلیلیں نہ رہی تو مرشد یاد آئے، اسی وقت آنکھ بند کر کے کہا کہ یا مرشد المدد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے جیسے یا مرشد کہا، آپ نے وہیں سے سن لیا، دیکھ بھی لیا۔ سبحان اللہ۔ اب مدد کے لیے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، قاصد نہیں بھیجے، کوئی ترکیب نہیں سوچی کہ مرید مشکل میں ہے کیا کرو، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ، جی مرید مشکل میں نہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ مرید مشکل میں پھنسا اور حملہ شیطان نے کیا ہے، وضو والا ہاتھ جو تھا جس پہ پانی کے قطرے تھے، اس طرح چھڑک کر کے کہا کہ میرے مرید راضی دلیل بازی کیوں کر رہا ہے، کہہ دے کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام۔ شیطان بھی حیرت میں تھا، جی شیطان تو خوش ہو رہا تھا کہ اب دلیل گیا کام سے، دنیا میں پوری عمر دلیل بازی کرتا رہا جس کی دلیلیں ختم ہو گئی، لیکن پتہ بھی نہیں چلا کہ دلیل ایسی آئی کہ اس کا طور کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ فخر الدین رازی نے آنکھ کھولی اور مرشد کی طرف نظر کر کے کہا کہ قربان جاؤں تیری عطا پہ، اور شیطان سے کہا نادان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایمان چھین لے گا، میں تنہا نہیں تھا، میرا بھی کوئی مددگار تھا، اور جب کوئی نہ پہنچا تو مرشد پہنچا، سن لے میں نے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب ذرا سا بھی اگر غور کریں نا ذرا سا، تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں اگر میں آپ سے صرف اور ایک سوال پوچھوں کہ یہ جو امام فخر الدین رازی اور حضرت نجم الدین کبریٰ کے بیچ میں جو تعلق تھا، اس کا نام کیا؟ جی کیا یہ چچیرے ممیرے خونی رشتہ یا مال کی دولت سے یا کسی اور وجہ سے کوئی تعلق تھا؟ تو آپ جواب دیں گے نہیں، تو پھر تعلق کیا تھا؟ کہیں گے صرف ایک تھا جس کا نام ہے نسبت۔ اور یہ نسبت کہاں کام آئی؟ جہاں پر کوئی بھی چیز سہارا نہ بنی، نسبت وہاں، اور کام ایسی آئی کہ جنتی بنا دیا، سبحان اللہ۔ جنتی بنا دیا۔ یہ تو دنیا کی بات تھی۔ جاتے جاتے ایک بات عرض کر دوں، بڑی مشہور ہے، حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے بھی بارہ سنا ہوگا، فیصلے ہو رہے، اعمال تولے جا رہے، جس کی نیکیاں ہیں زیادہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور جس کی نیکیاں کم دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ رب عدل فرما رہا ہے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں اور جنتی جا رہے ہیں، اور کتنے جا رہے ہیں یہ تو رب جانے۔ بس یہ ہے کہ دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جنتی، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو اور جنتی دوزخیوں کو۔ اب ان دوزخیوں میں ایک صاحب ایسے ہیں کہ جس کے لیے حکم ہوا کہ جا دوزخ میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا سوجی کہ اس کو آگے دیکھنے کے بجائے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، یعنی کبھی ادھر کبھی، جیسے کسی کا انتظار ہو یا کسی کی تلاش میں ہو، کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے دیکھتے جنتی جو جا رہے تھے اس میں ایک آدمی کے چہرے پہ نظر گئی، اس کے چہرے پہ نظر گئی تو وہیں سے پکارا کہ اے بھلا، نام لے کے پکارا تو اس جنتی نے اسے دیکھا، اور جب دیکھا تو اس نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ جنتی نے کہا نہیں، تو فرمایا اگر نہیں پہچانتے ہو نا تو میں اپنی پہچان دوں گا، فلاں جگہ پہ فلاں دن فلاں تاریخ میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا، حدیث ہے حدیث، میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا، تو وہ شخص کہے گا ہاں اب مجھے یاد آیا کہ مجھے پانی کی ضرورت تھی،
پانی کسی اور کی وجہ سے نہیں، مجھے ملنے کی امید نہیں تھی، تو نے مجھے پانی بے شک پلایا۔ تو اب یہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تجھے پانی پلایا اور اب تو جنت میں جا رہا اور میں جنت میں اور میں، تو اب یہ جو بندہ ہے وہ کوئی عام نہیں ہوگا، لجپال، سبحان اللہ، شان والا، سبحان اللہ، کیونکہ ایسے ہی کے چہرے پہ جا کے نظر رکتی ہے، سب کے چہرے پہ نہیں۔ بے شک بے شک، اب اس نے جب اس درد بھری اس نے داستان کہی کہ آپ جنت میں جا رہے اور میں دوزخ میں، تو وہ جنت میں جاتے جاتے بندہ وہیں رک گیا۔ اب اگلے چلے گئے، پچھلے رکے ہوئے۔ رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بندے سے پوچھو رکا کیوں؟ اور فرشتوں نے جب پوچھا تو اس نے کہا مولا رکا اس لیے ہوں کہ وہ جو فلاں بندہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے اس کا مجھ پہ ایک احسان ہے، فلاں دن اس نے مجھ کو پانی پلایا تھا اور آج اس نے اسی پانی کو وسیلہ بنایا، دعائی دی مولا تیری رحمت وسیع، جب تک وہ میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، والوں کی باتیں حجت کون کر سکتا ہے؟ سبحان جس کی محبت کامل ہو، اتم ہو، مکمل ہو، محبت والے ہی حجت کر سکتے ہیں۔ یہ بندہ جب رک گیا تو رب کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا بندے میرے لیے کوئی مشکل نہیں، سبحان اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں، اب جس سے تو راضی اس سے بھی راضی لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب سبحان اللہ، حدیث میں ایک طریقہ تو یہ آیا ہے کہ یہ جنتی جو ہے نا یہ ہاتھ بڑھائے گا، اس دوزخی سے کہے گا ہاتھ دے، ادھر اس نے ہاتھ بڑھایا ادھر اس نے ہاتھ دیا، اور یہ اس لیے کہ اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ اب اس نے اللہ کے محبوب بندے نے جب اس کا ہاتھ تھاما اور کھینچا تو اس آدمی کے پیچھے جو کھڑا تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے جو تھا نا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی جب لائن سے نکلا تو جو اس کے پیچھے تھا اس نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ علماء سے پوچھیں، اللہ کی رحمت عجیب ہے، قیامت کے مناظر بھی عجیب ہے۔ بے شک، اب سوال بخشش، ایک کی بخشش کا سوال تھا، ایک بخشا گیا تو پیچھے قطار بخشی گئی۔ سبحان اللہ، رب کی رحمت جھوم کے ارشاد فرما رہا ہے کہ بندے تجھ پہ راضی تو سب پہ راضی، لے جا، سب کو میں نے تیری نسبت سے جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان آخر میں ایک بات بڑی اہم ہے ارشاد، اور اہم بھی ہے، ذرا بھاری بھی ہے۔ ارشاد، ہم نے نسبت کی بات سنی، بڑے خوش ہوئے، الحمدللہ نسبت والے ہیں، اور شروع میں نے کہا جنت میں نہیں جائیں گے، اب میں ہی کہہ رہا ہوں سب جائیں گے۔ دو باتیں کر دی میں نے، لیکن بات وہی ہے جو پہلے ہے، اس بات میں تھوڑا سا سمجھنے سے بات جو ہے تعلق رکھتی ہے، نسبت جنت میں لے جا رہی ہے۔ اور ایک جملہ بزرگوں کا بڑا بھاری ہے، وہ وزنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نسبت سچی ہو تو جنت میں جانا مشکل نہیں۔ سبحان اللہ، بزرگوں کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر نسبت سچی ہو تو جنت میں جانا بے شک، بے شک، بھاری نہیں، مشکل نہیں، بہت آسان ہے، لیکن ہو کیا تو کا نسبت سچی۔ بے شک، تو سچی نسبت کسے کہتے ہیں؟ سچی نسبت کہتے ہیں اس کو جب تک نسبت نہیں تو آدمی اپنی عادت پہ چلے، اور جب ہو گئی نسبت قائم تو عادت چھوڑ دے۔ جب تک نسبت نہیں تو اپنی فطرت پہ چلے، اور جب نسبت قائم ہو جائے تو اپنی فطرت چھوڑ دے، اور جب تک نسبت نہیں تو اپنی خصلت پہ چلے، اور جب نسبت قائم ہو جائے تو اپنی خصلت، چھوڑ دے، بے شک، تو اب اپنی خصلت بھی چھوڑ دے، اپنی عادت بھی چھوڑ دے، اپنی فطرت بھی چھوڑ دے، تو اب کرے کیا؟ کرے وہی جو نسبت والا کہے، سبحان اللہ، وہی جنت میں جائے گا۔ نسبت قائم کر کے مرضی اپنی، عادت اپنی، خصلت اپنی، پسند اپنی، یہ نسبت نہیں لے جائے گی۔ اور یہ سبق ہمیں کسی انسان سے نہیں ملا، اصحاب کہف کے کتے سے ملا۔ سبحان اللہ، واہ، بے شک۔ نسبت کہتے کس کو ہیں؟ کسی آدمی کو نہ دیکھے، اصحاب کہف کے کتے کو دیکھے۔ میں واقعہ عرض نہیں کروں گا، یہ کتا جب اصحاب کہف کے پیچھے چلا، اصحاب کہف نے بھگایا، اس نے کہا نہیں بات، اور جب بہت زیادہ بھگایا تو کتے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا زبان میں قوت گویائی دے، ولیوں سے بات کروں۔ سبحان اللہ، رب نے طاقت دے دی، اس نے بات کی ان اولیاء اللہ سے، کہا بھگاتے کیوں؟ تو انہوں نے کتے سے کہا تو ہمارے پیچھے کیوں آتا ہے؟ تو اس نے کہا میں ولیوں سے محبت رکھتا ہوں اس لیے آتا ہوں، سبحان اللہ، اولیاء اللہ سے محبت ہے اس لیے پیچھے آتا ہوں، تم بھگا رہے ہو، لاکھ بار بھگاؤ میں بھاگوں گا نہیں۔
اور یہاں مرشد ایک بار بھی اگر بھگا دیں تو پھر دوسرے کی تلاش میں اور فیض لینا ہے، اور یہ کتا ہو کر کے نہیں بھاگاتا، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لاکھ بھگاؤ لیکن پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ نسبت ہے۔ اور پھر ان ولیوں نے کہا بھائی ہم بھگاتے اس لیے کہ کتے کا کام بھونکنا، اور تو بھونکے گا، اور تو بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو کتے نے کہا میری خصلت بھونکنا ہے، میری عادت بھونکنا ہے، میری فطرت بھونکنا ہے، لیکن آج سے عہد کرتا ہوں کہ میری عادت ہے لیکن اب میں نہیں بھونکوں گا۔ اب میں، آپ ساری تفسیروں کو اٹھا کر کے دیکھیں، کتے نے یہی کہا تھا کہ میرا کام بھونکنا ضرور ہے لیکن میں اللہ والوں کو نہیں بھونکوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اس وقت سے لے کے آخری دم تک یہ کتا بھونکا نہیں۔ بے شک بے شک کتے کا کام بھونکنا ہے نا، بے شک، چھوڑ دیا بھونکنا، بھونکنا۔ چھوڑ دیا بے شک۔ اگر نسبت ہے نا تو اگر نماز چھوڑنا کام ہے تو نمازی بن جائیں۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں، مرشد تو وہی جو نمازی ہو۔ اب اگر ہم نے نسبت قائم کی ہے تو کیا کریں؟ اپنی جو بے نمازی ہونے کی عادت ہے نا، اسے چھوڑ کے نمازی عادت ڈال دیں۔ اپنی فطرت چھوڑ دی، جھوٹ بولنا، دیر سے اٹھنا، گالی گلوچ کرنا، حق طلب کرنا، اور نہ معلوم کتنی برائیاں، یہ فطرت بن چکا ہے، عادت بن چکا ہے، خصلت بن چکا ہے۔ اور جب کسی سچے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو پھر اس ہاتھ میں دیتے وقت یہ بھی عہد کرے کہ میری ساری خصلتیں گئی، اب جو خصلت تیری وہی میری۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، بندہ بھی کہے گا فکر مت کر، اب جو جنت میری وہی تیری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسبت کا تقاضا یہ، کتے نے کہا میں نہیں بھونکوں گا، ساتھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ چلے گئے غار میں اور یہ منہ پہ بیٹھا، لیکن قرآن نے بتایا بیٹا بھی ایسے باسط الذرائع بالوسید، وہاں پر بھی شان سے نہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ وہ کتا اس وقت بھی یہ مانگ رہا تھا کہ مولا میں باہر ہوں، یہ اندر ہیں، یہ ولی ہیں، میں کتا ہوں، یہ انسان ہیں، میں جانور ہوں، یہ عزت والے ہیں، میں ذلت والا ہوں۔ لیکن جب ان کا پیچھا کیا، ان کا ساتھ ہوا اور ان سے جب صحبت اختیار کی تو مولا ہاتھ اس لیے پھیلائے ہیں کہ تیرے کرم کی برسات جو اندر ان پہ ہو مجھ پہ بھی برسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، قسم رب کی، اندر جو فیض اترتا تھا نا اس کا حصہ اس کو بھی ملتا تھا۔ جی، اندر فرشتے ان کے پہلو بدلاتے تھے، کیونکہ سوئے تھے، نیند آ گئی تو اسی میں سوئے رہے، 310 برس تک سوئے رہے۔ اب چونکہ ایک ہی پہلو پہ سوئے تو تکلیف، وہ فرشتے آتے تھے پہلو بدلتے، اور جب اندر ان کے پہلو بدلے تو دکھائی کچھ نہیں دیا، کتے کا بھی پہلو بدل گیا۔ وہ اندر دنیا بھی کھانے پینے کے محتاج نہیں تو کتا بھی نہیں۔ اور یہ سب کیا تھا؟ یہی نسبت ہے جس کا فیض تھا۔ نسبت کا فیض کتے کو مل رہا ہے، کتے کو ملے اور مرید کو نہ ملے، لیکن ملے گا تب جب کتے کی طرح ہو جائے۔ اور ہم تو کتا کیا، ابھی کتے کی خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی ہمارے اندر نہیں، ایک بھی نہیں۔ کتے کو ایک آدھی روٹی کھلا دو در نہیں چھوڑے گا۔ رب نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، خوبصورت صورت عطا فرمائی، دھن دے دیا، دولت دے دی، کتا آدھی روٹی پہ در نہیں چھوڑتا، اور اس نے دنیا بھر کی نعمتیں اپنائی اور در دیکھا بھی نہیں۔ جی، چھوڑنا تو دور کی بات ہے۔ ہم میں سے اللہ خیر کرے، کئی ایسے ہیں جنہوں نے وہ در، کیونکہ صرف وہ یعنی عید پڑھنے والے، عید مسجد میں نہیں ہوتی، وہاں عید گاہ میں ہوتی، وہاں تو گئے، مسجدیں دیکھی نہیں۔ اس لیے کئی مسلمان ایسے ہیں جن سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے گاؤں میں مسجدیں کتنی، اب کیا جواب دیں گے؟ اب وہ گردن جھکا کے کہے گا کہ گن لوں، اور گن کر کے مسجدیں 5 تھی، اس نے کہا 10۔ اللہ اکبر! نسبت عظیم چیز ہے، نسبت۔ میں نے صرف واقعات ہی عرض کیے ہیں، اور قرآن مجید حدیث پاک میں جو نسبت کا بیان ہے، حدیث پاک میں قرآن مجید میں نسبت کا جو بیان ہے اسے میں نے چھیڑا، ورنہ قسم رب کی نسبت تو ایسی اللہ کی زبردست نعمت ہے کہ جس کے حصے میں آئی وہ یہاں بھی خوش نصیب ہے اور وہاں بھی۔
تو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، رب کے فضل سے وہ نعمت ہمارے حصے میں آئی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر کے سجدے کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا جب اتنی عظیم نعمت تو نے ہمیں دی تو ذرا اپنے فضل سے اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے دے، تاکہ ہم پر اسی نسبت کا رنگ چڑھ جائے۔ ہم یہاں جس کی بارگاہ میں آئے ہیں، نسبت ہے یا نہیں؟ بے شک ہے، رنگ چڑھا؟ اللہ کرے چڑھ جائے، انشاءاللہ، اسی لیے تو آئے۔ آمین، لیکن جن پہ رنگ چڑھا تھا نا، ان کا حال یہ تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کر رہا تھا۔ سبحان اور اللہ، آج اپنے ہم سے محبت، ہم کا رنگ چڑھا، محبت کا اگر رنگ چڑھتا تو سب محبت کرتے۔ میں ایک دلیل کی بات کر رہا ہوں، اگر نسبت کا کسی پہ اثر ہو جائے، رنگ چڑھ جائے، اور اگر یہ اپنی خصلت چھوڑ کے مرشد کی خصلت، عادت اور اسی کی ہدایت پہ چلے تو پھر اس کا حال یہ ہو کہ یہ سب کی نظر میں محبوب ہو جائے، بے شک، سبحان اللہ، سب کی نظر میں محبوب ہو جائے۔ بے شک، یہ حضرت مخدوم سرور نوح، جن کا فیض جو ہے نا ان بزرگوں سے جاری اور ساری ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی ذات کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت تاجدار مدینہ کا دیدار حاصل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں پر ہم سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے 100 بار، فلاں نے 80 بار، فلاں نے 90 بار مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ مخدوم سرور نوح جو ہے نا، ان کو ہر وقت مصطفیٰ کا دیدار۔ سبحان اللہ، اب سبحان ان سے جن کی نسبت ہوئی، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک مثال، جن کی ان سے نسبت ہوئی ان سے ہر چیز محبت کرنے لگی۔ شاہ عبداللہ بھٹائی کے دادا، ان کا نام ہے شاہ عبد الکریم، سبحان اللہ، اور ان کا لقب ہے گلڑی والے، سبحان یہ اللہ، سندھ میں ہے۔ بے شک، سبحان یعنی مخدوم سرور نوح کے خلیفے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے دادا، نام عبد الکریم، لقب بلڑی والے۔ آپ کا جب وصال ہوا نا، وصال، عقیدت مند آئے، مریدین آئے، عقیدت و محبت میں ڈوب کر کے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر کھودی گئی، مجمع جمع ہو گیا۔ اب جب بزرگ کا لاشا اٹھا کر کے قبر کے کنارے پہ رکھا، اور جب لوگ اندر گئے نا ان کو قبر میں اتارنے کے لیے، تو اچانک قبر سے آواز آئی، اچانک قبر سے آواز آئی، اور آواز کیا تھی؟ کیونکہ علاقہ سندھ کا تھا نا، اس لیے جس کی جیسی زبان اور جو زبان والا آیا اسی طرح آواز دی تھی قبر نے۔ قبر نے کہا تھا بھلے آئیں کاندھ، سبحان اللہ، سبحان ابھی اللہ، قبر کے کنارے پہ رکھا، قبر کھودی گئی۔ جو کہتے ہیں زمین دباتی ہے، قبر دباتی ہے، لیکن دباتی ہوگی کسی اور کو نسبت والے سے پیار کرتی ہے، سب سے نہیں۔ زمین نے کہا تھا مرحبا بھلے آئیں کاندھ، منہ نماڑی نجھرے، منہ نماڑی نجرے، سبحان اللہ، بھلے آئیں کاندھ منہ نماڑی نجھرے، ہوا پرانا باندھ، جی جی جی، ہوا پرانا باندھ، نیے انہن کے جمع کیا۔ سبحان اللہ، آپ کچھ بھی نہیں سمجھے ہوں گے۔ جی جی جی، اس زمین نے کہا کہ میں ویران تھی، میں برباد تھی، اے میرے آقا آپ کا آنا صد مبارک ہو، آئیے تشریف لائیے، مرحبا مرحبا۔ میت ابھی کنارے پہ رکھی ہے اور قبر کہہ رہی ہے مرحبا مرحبا میرے آقا، میرے اندر آ جائیے، آج تک ویران تھی اب قیامت تک آباد رہو گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین ہے جس کے لیے مرحبا کہیں وہ اور کوئی نہیں، وہ نسبت والے ہیں، لیکن اللہ کرے نسبت کا حق ادا کریں، نسبت کے تقاضے ادا کریں۔ قسم رب کی نسبت کے تقاضے ادا ہوں تو نہ قبر کا خوف رہے نہ حشر کا خوف رہے۔ قبر دباتی ضرور ہے لیکن وہ عذاب کے لیے نہیں، محبت کے لیے۔ قبر تو کہتی ہے کہ میں ویرانہ تھی، تیرے آنے سے آبادی ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ قبر جب تک یہاں نہیں تھی، یہاں ایسی محفلیں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، بے شک، تو قیامت تک یہ زمین ان کا شکر ادا کرتی رہے گی کہ یہ ان کا کرم ہے کہ مجھ پہ رب کا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ مسجدوں میں درود بہت پڑھیں گے، تسبیحیں بہت پڑھی جائیں گی، ذکر فکر بہت ہوگا، لیکن اس ویرانے میں سڑک کے کنارے اور یہاں پر اس پر یہاں آ کر کے اور ہر قسم کے بزرگ لوگ، اہل بیت، علماء، دور دور سے آنے والے اس زمین پہ آ کے اور اس طرح ذکر کریں، گونج ہو ذکر کی، یہ زمین کہے گی کہ اللہ کے بندے یہ تیرا کرم ہے کہ تو یہاں آیا کہ مجھ پہ
پہ یہ کرم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ولی کے آنے سے جب زمین پہ کرم ہو جاتا ہے تو ہم غلاموں پہ کیوں نہیں؟ قسم اللہ کی ہر وقت کرم ہو رہا ہے۔ ہم یہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں یہ سب خیرات ان اللہ والوں کی ہے، صدقہ ان اللہ والوں کا ہے، اور اللہ کا ہم پہ سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہمیں رب نے اس نسبت سے مالا مال کیا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، آمینہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سید و سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر، رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جو گیا اجمیر شریف دل کی مرادیں پا گیا، جو گیا اجمیر شریف دل کی مرادیں پا گیا، میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام، میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام، سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام، ان کے سارے نعتیاش آر پر لاکھوں سلام، ان کے سارے نعتیاش آر پر لاکھوں سلام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لا هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.